اپنے صوبے کے لوگوں کو. میں چیف منسٹر تھا, میرے کابینہ کے ادھر دوست موجود ہیں, وہ سب کی گواہی دیں گے کہ چیئرمین صاحب اور صدر صاحب مسلسل نہ صرف رابطے میں تھے, لیکن میں نے کئی بار بتایا کہ اگر کبھی مجھ پہ ناراضگی ہوئی ہے تو انہی چیزوں پہ ہوئی ہے کہ جی تم کام تیز کرو اور لوگوں تک پہنچیں اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کی آسانی کا کوئی طریقہ کریں. انہی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ورلڈ بینک سے بات کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی. $2 ارب سے اوپر کمٹمنٹس نہیں, بلکہ وہ کمٹمنٹس تو اور چیز تھی, کمٹمنٹس اور زیادہ تھی. $2 ارب سے اوپر $2.2 بلین صوبہ سندھ نے حاصل کیے ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے. سب سے بڑی کنٹریبیوشن اس میں ورلڈ بینک کی تھی, جس میں ہمارا ہاؤسنگ والا پروجیکٹ, اس کے بارے میں کچھ ذکر بھی کروں گا, اور وہ پھر فلڈ سے جو اریگیشن سٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کے لیے خاص پیسے, روڈ نیٹ ورک جو تباہ ہوا تھا اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے دونوں نے پیسے دیے. لونز تھے یہ سارے, ہمیں یہ واپس کرنے. لیکن یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, چاہے آپ حساب لگا لیں, آپ ورلڈ بینک کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں, اتنا تیزی سے کوئی ملک اپنے اپروولز نہیں لے سکا ہے جتنی تیزی سے پاکستان نے فلڈز کے بعد, اور خاص طور پہ صوبہ سندھ نہیں سارے وہ کیے تھے, باقی صوبوں میں رہ گئے تھے وہ. تو ہم بڑے کنٹینٹ تھے کہ یار ہم نے لوگوں کی جو امیڈیٹ ریلیف ہے اس کے لیے کام کیا ہے. جہاں شارٹ کمنگز تھیں, سردار شاہ صاحب بیٹھے میرے ساتھ, ہم نے وہ بھی آپ کو ذکر کروں گا, فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی. وہ اسکولز کے لیے ہمیں پہلے نہیں دے رہے تھے فنڈنگ, ہم نے پروونشل اے ڈی پی میں روم رکھا. اور جو میں نے بتایا آپ کو, یہ ورلڈ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $50 ملین دیے تھے فلڈ ہاؤسنگ کے لیے. ابھی جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ اور بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ دیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف فلڈ ریلیٹڈ ہم نے 1027 اسکیمز رکھی تھیں اے ڈی پی میں, اینیل ڈیولپمنٹ پلان میں, جس کی ٹوٹل $280 ارب کی کاسٹ تھی, اور $56 ارب کی ایلوکیشن بھی کی تھی. ہمارا جو اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام بنا تھا 2023-24 کا, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت, صوبہ اسمبلی میں اکثریت رکھنے والی پارٹی نے اسمبلی سے وہ بجٹ پاس کرایا, ریکارڈ $735 ارب کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا, جس میں $415 ارب پروونشل اے ڈی پی کے تھے, جس میں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی بھی ہے. آپ ہمارے پاس فیڈرل گرانٹس میں $52 ارب اور $266 ارب, جو میں نے آپ کو بتایا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, $266 ارب ہمیں یہ انٹرنیشنل ایجنسی, ٹوٹل $735 ارب. پچھلے سال کی جو 2022-23 کا بجٹ تھا وہ تقریباً, مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں, 400 کچھ ارب تھا, لیکن خرچہ اس پہ بہت کم ہوا تھا. ہمیں فلڈس کی وجہ سے جو پیسے ڈائیورٹ کرنے پڑتے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں میجورٹی یہ سارے پیسے ہم نے جو بجٹڈ رکھے تھے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے, میں نے آج صبح بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ٹکرز چل رہے تھے کہ جی ایف بی آر نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہی ہے, یعنی پیسے مل رہے ہوں گے صوبوں کو. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, لیکن 110 یا 112 ارب ہم چھوڑ کے گئے تھے اکاؤنٹ میں. وہ پیسے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, میں نے اب تو میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. آپ کی ایف بی آر بھی پیسے کہہ رہی, ہم نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایکسیڈ کر رہے ہیں. وہ پیسے بھی آ رہے ہوں گے, تو بجٹ کے حساب سے, پیسوں کے حساب سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان 35 ارب کی اسکیمز جو ہم نے کی تھی, جس میں نے کہا میجورٹی وہ اسکیمز ہیں جو فلڈ ریلیٹڈ کاموں کے لیے تھی. اچھا, پھر وفاق, میں ہمیشہ آپ سے بتاتا رہا تھا کہ جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا. 2022 میں اپریل میں نئی حکومت آئی, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا,
اس لیے کہ وہ پرانی بجٹ ہی چل رہی تھی. لیکن 2023-24 کی